اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہوا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطہارات کے دو انمول پھول اور جگر گوش رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات کی پیشگی کی جائے گی۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسن جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے دوستو، حضرت انس روایات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہذا آپ اپنے سجدے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت یہاں بیان فرمائی ہے، جو خصوصی طور پر امام حسن حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل نہیں آیا تھا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روح زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔
امام حسن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور برائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔